السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 7، تختی نمبر 12، جزم کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے وہ جزم کی مشق ہے، اور اس کے وہ کلمات ہیں جو قرآن مجید کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ زکاتن سے لے کر اشتاتن تک ہے۔ تو چلیے ہم اس سبق کے اندر جانتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوں گے اور ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے زکاتن۔ اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا تا دو زبر تن، زکاتن وقفن زکا۔ ٹھیک ہے، زا کے اندر سیٹی ہے، زا کے اوپر زبر ہے، اس کو کھینچنا بالکل نہیں ہے، اور کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور زکاتن سے میں نے پڑھا ہے زکا۔ آخر میں جو میں نے وقف کیا ہے ہا کے اوپر جو میں نے وقف کیا ہے، تا کو میں نے ختم کر دیا ہے، تو یہ وقف بالابدال ہے۔ وقف بالابدال کا مطلب کیا ہے کہ بدلنا، تا کو میں نے ہا کے ساتھ بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وقف بالابدال ہے۔ اچھا، آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے صلاتن۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ جیسے صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا تا دو زبر تن، صلاتن وقفن صلا۔ یہاں پر آخر میں وقف بالابدال ہے، صاد کے اندر سیٹی ہے، ہم صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور اس کو کھینچنا بالکل نہیں ہے۔ صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، اب یہ کیا بن گیا؟ صلاتن سے صلا، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے بالغی ہی۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ با الف زبر با، لام زیر لی، بالی، غین زیر غی، بالغی، ہا کھڑی زیر ہی، بالغی ہی وقفن بالغی، ٹھیک ہے، بالغی، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ غین کو بھی نہیں کھینچیں گے اور لام کو بھی نہیں کھینچیں گے، الف کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ با الف زبر با ہے تو یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، با کے آگے جو الف ہے۔ آخر میں ہا کھڑی زیر ہی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہا کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن وقفاً ہم اس کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا بالغی سے بالغی، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ممنون۔ تو اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ میم زبر مم، نون واو پیش نو، ممنو، نون دو زیر نن، ممنون وقفن ممنون۔ اب میم کے اوپر زبر ہے، دوسری میم کے اوپر جزم ہے، تو جزم والا حرف اس وقت تک نہیں پڑھا جاتا جب تک اس کے پیچھے والے حرف پر زبر نہیں ہوتی یا کوئی حرکت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آگے نون واو پیش نو ہے، تو آگے جو واو ہے وہ واو مدہ ہے۔ آگے نون دو زیر نین، یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ نون تنوین کی آواز ہے، ٹھیک ہے، ممنون سے ممنون۔ اب یہاں پر جو میں آخر میں وقف کر رہا ہوں اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اسکان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ساکن نہ ہو۔ اب آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے محفوظن۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اب دیکھیں، میم ہا زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، وا دو زیر ضن، محفوظ وقفن محفوظ۔ آخر میں وا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور میم ہا زبر مح، ہا کو ہم صاف کر کے نکالیں گے، اور باقی کیا ہے؟ فا واو پیش فو، اور یہ واو مدہ ہے، ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے دیکھیں، آگے ہے نساءن۔ تو ہم اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اب اس کے اندر مد بھی ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مد کون سی ہے۔ نون زیر نی، سین الف زبر مد سا،
حمزہ دو زبر ان، نساء وقفا نساء۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کے نیچے زیر ہے، ہم نے نون کو نہیں کھینچا، ٹھیک ہے۔ سین الف زبر مد سا، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا اسی کلمہ کے اندر، اور یہ حمزہ بے شکل عین ہے، ٹھیک ہے، عین کا سرہ ہے۔ یہ جو آخر میں حمزہ ہے یہ ہے حمزہ بے شکل عین کا سرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مد متصل ہوگی، یعنی حمزہ ملا ہوا ہے، تو یہاں پر اگر حروف مدہ کے بعد کہیں بھی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے اسی کلمہ کے اندر تو وہاں پر ہم بڑی مد کر کے پڑھیں گے، جیسے اذا جاء نصر اللہ سوء سیئت، تو ایسی مثالیں آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے طون۔ اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو پیش تو، واو دو زبر ون، طون وقفن طوا، ٹھیک ہے، سمپل، تو پیش تو واو دو زبر ون، آخر میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، اور طون سے یہ بن گیا طوا، الف کے اوپر ہم وقف کریں گے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ صلاتن زکاتن کے اوپر جو وقف تھا یہ بھی وقف بالابدال تھا، اور طون کے اوپر جو وقف ہے یہ بھی کیا ہے؟ وقف بالابدال ہے۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ یہاں پر ہم نے تا کو ہا کے ساتھ بدلا تھا، یہاں پر ہم دو زبر کو الف کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ما ان۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اب دیکھیں میم الف زبر مد ما، حمزہ دو زبر ان، ما ان وقفا ما۔ اب یہاں پر دیکھیں میم الف زبر مد ما، تو یہاں پر الف مدہ ہے، اس کے پیچھے میم کے اوپر زبر ہے، اور حمزہ دو زبر ان، یہ نون تنوین ہے، اور ما ان سے ما آ، الف کے اوپر میں نے وقف کیا ہے، تو یہ وقف کون سا ہوا؟ وقف بالابدال۔ طون پر بھی ابدال ہے، نساء ان پہ بھی ابدال ہے۔ اس لائن کے اندر جتنے بھی آخر میں وقف آ رہے ہیں وہ وقف بالابدال ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے ازواجن۔ تو اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں پائی گئی ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو حمزہ بن گیا، زا کے اوپر جزم ہے، اور جزم والا حرف جب تک پیچھے حرکت والا کوئی حرف نہ ہو تو جزم بالکل نہیں پڑھی جاتی۔ اب دیکھیں حمزہ زا زبر از، واو الف زبر و، از و، جیم دو زبر جن، ازواجن وقفن ازواجا۔ زا کے اندر سیٹی ہے، ہم سیٹی کو بھی برقرار رکھیں گے، اور واو الف زبر وا ہے، واو مدہ ہے، تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ازوا، آگے جیم دو زبر جن، ازواجن وقفن ازواجا، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی۔ آگے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اشتاتن، ٹھیک ہے، حمزہ شین زبر اش، شین کی آواز دینی ہے، اس کے اندر صفت جو ہے وہ تفشی پائی جاتی ہے، یعنی جب ہم شین کو پڑھتے ہیں تو جب یہ ساکن ہوتی ہے تب ہم اس کی آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ حمزہ شین زبر اش، تا الف زبر تا، اشتا، یہاں پر موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اشتا، تا دو زبر تن، اشتاتن وقفن اشتاتا، اشتاتن سے یہ کیا بنے گا؟ اشتاتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، ٹھوکریں سب کی کھائیں